الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء المرسلین و خاتم النبیین سید نبینا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین گرامی و حضار محترم، ہماری بحث خضاب اور مہدی کے متعلق فقہ احکام کے تحت ہو رہی ہے۔ گزشتہ جلسے میں یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حج و عمرے کی حالت میں اگر کوئی خواتین کے ہاتھوں میں مہدی ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ خاص کر حج کے لیے کہ حج کا جو کسی کو اگر ارادہ کرتا ہے اس کا حج کا ارادہ فوراً نہیں ہوتا ہے کہ آج ارادہ ہی کل چلا جائے، اس کے مقدمات میں وقت لگتے ہیں۔ لہذا اگر اسے پتہ ہے کہ ہمیں حج پہ جانا ہے تو پہلے سے اس بات کی احتیاط کرے کہ وہ مہندی نہ لگائے، اور اگر مہندی لگی بھی ہے اگر تو ضروری ہے کہ حج و عمرے میں وہ نامحرم سے اپنے ہاتھوں میں یا سروں میں لگے ہوئے مہندی کو چھپائے۔ نامحرم سے چھپانا واجب ہے، حج کے ایام ہو یا عمرہ کو، چونکہ جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ مہندی زینت میں شامل ہے، اور حج کے موقع پر جو ہے تو زینت نہیں کر سکتے ہیں، جہاں بہت چیزوں کے لیے منع ہے وہاں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ البتہ معمولی زینت جسے عام طور سے جسے ہمارے ہاں جو فرہنگ ہے، کلچر ہے، عورتیں وہ ناک میں جو لونگ پہنتی ہیں یا گلے میں ایک معمولی سا ایک چین وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس سے بھی وہ جو چین وغیرہ، البتہ وہ چین وغیرہ جو تھا وہ تو گلے کے اندر وہ چھپا ہی رہتا ہے، لونگ وغیرہ ہے تو اسے زینت میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پھر بھی بہتر ہے کہ عام، چونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے، زیور تو پہننے ہی نہیں ہوئی جو ہے، تو یہ جو عام معمولی جو ہے یہ آپ کے جیسے عرض کیا میں نے کہ ناک میں لونگ ہے یا گلے میں چین ہے، ایک قسم کی زینت جو ہے یا انگلی میں انگوٹھی میں کچھ زیادہ کچھ انگلیوں میں پہنی ہوئی ہیں، اگر نہ پہنے تو بہتر ہے۔ جب خدا کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل تمام زیور کو اتار کے بالکل دست خالی، ہاتھ خالی، بالکل اللہ کے لیے تمام چیزیں ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان چیزوں سے ایوائڈ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور لیکن اگر مہندی اگر لگی ہوئی ہے تو مہندی لگا حج کی حالت میں مہندی لگنے کوئی اشکال نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن محرم سے چھپانا واجب ہے، وہ اس کے لیے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین میں یہ رواج تھا یا نہیں تھا؟ اہل بیت خاندان کی عورتیں مہندی لگاتی تھیں کہ نہیں لگاتی تھیں؟ جواب ہاں، اہل بیت کی خواتین بھی مہندی استعمال کیا کرتی تھیں، بلکہ آیت اللہ خوئی نے جو روایت بتائی ہے، چھٹے امام سے جو روایت بتائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ روایت یہ معتبر ہے، مستند ہے اور صحیح ہے۔ یہ روایت ہے، اس میں بتایا ہے کہ ہاشمی خاندان کی جو خواتین تھیں وہ مہندی استعمال کرتی تھیں، مگر انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ بیان کیا ہے کہ کربلا کے بعد وہ خواتین نہ خضاب استعمال کرتی تھیں، نہ انہوں نے مہندی لگایا، نہ تیل لگایا، نہ کنگھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ جب جناب مختار نے جب وہ خبر دی اس کے پہلے کربلا کے واقعے کے بعد، وہ کربلا کے بعد انہوں نے اپنے اوپر گویا کہ حرام کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں کامل الزیارات جو کتاب ہے وہ اس میں معتبر روایت موجود ہے، معتبر تاریخ موجود ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ان کے یہاں مہندی کا لگانا رواج تھا، موجود تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ اہل حرم رجب کے مہینے میں ان کا قافلہ چلا تھا جب مدینے سے، تو اہل حرم کے سامان میں مہندی بھی موجود تھی، جہاں بہت سا سامان جو انہوں نے ساتھ میں لیا تھا اس میں مہندی موجود تھی، اس لیے کہ انہیں
نہیں پتہ تھا، پتہ نہیں یہ قافلہ جو جا رہا ہے پتہ نہیں کب لوٹے گا، کتنے دن لگیں گے، کتنے مہینے لگیں گے۔ ان کے جو تمام جو سامان تھے ان سامان میں ایک سامان جو تھا وہ مہدی کا سامان تھا، باقاعدہ اس میں مہدی موجود تھی جو وہ لوگ ساتھ لے کے گئے تھے سامانوں میں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاشمی خاندان کی خواتین بھی مہدی کا خضاب کیا کرتی تھیں۔ البتہ کربلا میں جانے کے بعد جب وہ مصیبت عظیم ان ہستیوں پر آئی اور جب ان کے سامان کو جب لوٹ لیا گیا تو ان لوٹنے والے سامان میں وہ مہدی بھی تھی جو مہدی کو لوٹ لیا گیا تھا۔ لوٹنے والوں نے جہاں سب لوٹا تھا وہاں مہدی لوٹ لیا تھا۔ روایت میں اس بات کو یہ بات ملتی ہے کہ جن جن لوگوں نے مہدی کو لوٹ لیا تھا اور وہ لے جانے کے بعد مہدی اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے مہدی استعمال کیا تھا، جن جن لوگوں نے مہدی استعمال کیا تھا وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور مہلک بیماری انہیں اس مہدی کے استعمال کرنے کی بنا پر آئی تھی، جس میں سے جیسے کہ ایک مرض ہے وہ برسی جسے کہتے ہیں، وہ سفید داغ کا ہو جانا، وہ اس قسم کی اور بہت سی مہلک بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، چونکہ انہوں نے ہاشمی خاندان کے اہل بیت کے سامان کو لوٹا تھا اور خاص کر مہدیوں کو لوٹا تھا اور اس سے استعمال کیا تھا۔ قسم کے بہت سی روایتیں مہدی کے علاوہ بھی جن لوگوں نے سامان کو لوٹا تھا، یا امام حسین کا جو زاربند لوٹا تھا وغیرہ وغیرہ، چونکہ اس سے موضوع پر نہیں جانا ہے، میرا موضوع جو ہے خضاب اور مہدی ہے، اس لیے میں مہدی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مہدی کو لوٹا تھا، اپنے گھروں میں لے جانے کا استعمال کیا تھا، وہ لوگ بڑی بڑی بیماریاں اور مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور لوگوں نے اس بات کا قرار کیا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہاشمی خاندان کے سامان میں آئے ہوئے مہدی کو لوٹ لیا تھا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت اور ہاشمی خاندان کی جو خواتین تھیں وہ بھی جو ہے مہدی استعمال کیا کرتی تھیں، ان کے مہدی کا استعمال تھا اور مہدی خضاب میں شامل ہے۔ لہٰذا خضاب کے عنوان سے یہ بات ہمیں سامنے واضح ہو گئی کہ مہدی کے لگانا مستحب ہے، خضاب کا لگانا مستحب ہے۔ ایک سوال اور، ایک مہم سوال اس ضمن میں آتا ہے کہ یہ جو جناب قاسم کی مہدی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، حجر اور اسی کے بارے میں، اور جناب قاسم کی تذکرہ مہدی کا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے، فقہ کیا حکم ہے، یا جو ہمارے یہاں جو محرم میں جو جناب قاسم کی مہدی نکالی جاتی ہے اس مہدی کا حکم جو ہے تو شریعت کے عنوان سے فقہا کا نزدیک اس کا کیا حکم ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حکم ہے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں انشاءاللہ جو ہے تو انشاءاللہ اس کی بحث ہوگی کہ فقہاء کرام نے اس مہدی کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے اس میں ہی موضوع کو میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس بات کی بحث آئے گی کہ جناب قاسم کی مہدی کے حوالے سے کہ فقہاء کا نزدیک اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔